ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم یہ کم کر دیں آپ نے آواز وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہلکے ہلکے پنکھے چلا دو نمازی تنگ ہو رہے آج 16 ذو الحج پرسوں 18 ذو الحج آج جمعہ کا دن ہے کل ہفتہ اور پرسوں اتوار 18 ذو الحج مسلمانوں نے عید الاضحیٰ بنائی ہے مسلمانوں کے ہاں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ 18 ذو الحجہ کو اہل تشریع عید مناتے ہیں عید غدیر کے نام سے رافضی جسے ہم کہتے ہیں شیعہ جسے ہم کہتے ہیں 18 ذو الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں اور منانے کی وجہ کہ عید غدیر منانے کی وجہ کیا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا جس کا میں دوست اس کا علی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اور مومن
علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں اور منافق علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا. تو یاد رکھیے گا بات، علی ہمارے تو ویسے ہی جد امجد ہے، سادات کی نسل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے علی کی نسل. تو جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں. علی سے محبت ایمان کی علامت ہے. لیکن یہ جو عید غدیر ہے جس کے بارے میں ایک حدیث بڑی معروف ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوم 18 من ذی الحجہ، جس نے 18 ذو الحجہ کا روزہ رکھا، پرسوں کا، ہر 18 ذو الحجہ کا، کتب لہ صیام 60 شہرا، تو ایک روزے کے بدلے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب اللہ عطا کر دیتا ہے. ٹوٹل مہینے کتنے ہیں؟ 12. لیکن یہ ایک روزہ اتنا اہم ہے 18 ذو الحجہ کا کہ اگر کوئی شخص رکھ لے تو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب. وہ دن کون سا ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ غَدِيرِ خُلٍّ، وہ غدیر خل کا دن ہے. اس دن کیا ہوا؟ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی بن ابی طالب فقال، کہ اس دن پیغمبر علیہ السلام نے ابو طالب کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، الست ولی المؤمنین، اپنے بارے میں کہا کیا میں مومنین کا دوست نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہماری جانیں آپ پر قربان، آپ اہل ایمان کے دوست ہیں. قال، پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جو جس کا میں دوست علی اس کا دوست. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بخن لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولایا و مولا کل مسلم. آپ نے بڑی خوبصورت صبح کی کہ آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے دوست ہیں. یہ کہنا تھا فانزل اللہ الآیہ، کہ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ قرآن کی یہ آیت اب سناؤ، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے عید غدیر راہ بھی مناتا ہے 18 ذو الحجہ کو، اور ثواب بھی طارق جمیل مولانا والا بتلایا، وہ بھی ایسے ہی ثواب بتلاتے ہیں. وہ تھیلی ہوتی ہے، تھیلی نہیں تھیلا ہوتا ہے، ایسا ثواب بتلاتے ہیں جو رب نے نہیں بتلایا، پیغمبر نے نہیں خبر دی. ان کو ایک مرتبہ مدینے میں ہمارے شیخ نے کہا، ملاقات ہوئی، کہا آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو پیغمبر نے نہیں فرمائی. آپ دیکھ لیا کریں کہ یہ حدیث واقعتاً پیغمبر کی حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں.
وہ کہنے لگے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، بس میں یہ دیکھتا ہوں نبی نے فرمایا، پیچھے کون ہے کہنے والا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ ایسے ان رافضیوں نے یہ حدیث ایسا ثواب گھڑا، جو بھی سنے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب، یہ تو پرسوں ہم نے روزہ رکھنا ہی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور محدثین کے نزدیک یہ حدیث ہے ہی نہیں، ضعیف ہے، منکر، بات ہی غلط ہے، واقعہ ہی غلط ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم۔ ایک یہودی نے آ کر کہا، بات ہو رہی تھی روایت کی، تو اس میں ایک راوی ہے علی بن سعید رملی، ضعیف ہے، امام دارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے، ھذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر جدا، بڑی سخت ضعیف ہے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ ہے، کیوں کہ جو متفق علیہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ایک یہودی نے آ کر کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، امیر المومنین کو، اے عمر آپ کے قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہماری شریعت میں ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن تصور کرتے، خوشیاں مناتے۔ آپ نے فرمایا ہم جانتے ہیں وہ کون سی آیت ہے، کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا، میدان عرفات تھا، جبریل امین آئے اور پیغمبر علیہ السلام پر یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین کامل ہو گیا۔ رافضیوں نے اٹھا کر اس کو غدیر خون کے مقام پر لا کر فٹ کر دی کہ دین اب مکمل ہوا ہے، کہ علی کا ہاتھ بلند ہوا ہے، کہ نبی کے بعد، وفات کے بعد اس منبر کا وارث ابو بکر نہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے وہ پرسوں 18 ذو الحجہ کو عید غدیر منائیں گے، اور پھر میرا اور آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہیں گے حسن صاحب یہ لیجیے عید کی کھیر، حلوہ، یہ عید کا سامان۔ کیسی عید؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، آج تو پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اور ہم بڑے خوشی سے کہتے ہاں شاہ صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان ظالموں کے ہاتھ سے، مشرکوں کے ہاتھ سے، قبر پرستوں کے ہاتھ سے، گھوڑے پرست کے ہاتھ سے، دلدل کی پوجا پاٹ کرنے والے کے ہاتھ سے، صحابہ کے دشمن کے ہاتھ سے وہ کھیر لے کر کہتا ہے پڑوسی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے پڑوسی ہیں جی نقوی صاحب، پڑوسیوں کے حق نہیں، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ پڑوسی ناراض نہ ہو، میرا اور تیرا رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کا قہر امت پر اترتا ہے تو اتر جائے، لیکن رافضی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ سید ہے، آل رسول ہے، بندر نچاتا ہے، کبوتر اڑاتا ہے، تیتر لڑاتا ہے، مرغے باز ہے، پتنگ باز ہے، نشہ باز ہے، زانی اور شرابی ہے، بتا کی اولاد ہے، وہ سب کچھ کرتا رہے، لیکن سید ہے، آل رسول ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم سیدوں کے غلام ہیں۔ ان سیدوں کی اکثریت نے جو امت کا بیڑا غرق کیا کسی نے نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ کوئی سید میں نہ سن رہا ہو، یہ جو سادات آئے ہیں نا بر صغیر میں، مراسی بھی سید، چوڑا بھی سید، بھنگی بھی سید، جس کو کوئی قوم نہ ملی سید، اور کشکول اٹھا کر پھرتا ہے کہ سید کو خیرات، حالانکہ سید پر خیرات حرام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک کھجور ردی سی، کھجور بھی ردی سی، بیکار، اور آپ فرماتے دل کرتا ہے بھوک کی وجہ سے اٹھا لو، لیکن پتہ نہیں کوئی صدقہ ہی نہ ہو، کوئی خیرات ہی نہ ہو۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، ہمارے جد امجد نے ایک اٹھا کر صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی، آپ نے انگلی ڈال کر حسن کے منہ سے باہر نکالی اور کہا جانتے نہیں ہو آل رسول پر رب نے صدقہ حرام کر دیے، اور یہاں جتنے سید ہیں اکثریت اور مانتے ہی پھرتے ہیں سید کو خیرات دو، جو یہ کہے سمجھ لو پکا بناوٹی سید۔ تو پاکستان جب بنا، ہمارے حافظ صاحب سنایا کرتے تھے، ایک آدمی پر ایک سید نے مقدمہ کر دی، کہا جی یہ سید نہیں ہے، سید تو ہم ہیں۔ عدالت میں کیس چل پڑا، وکیلوں کو تو کاغذ چاہیے، جج کے پاس پہنچے، جج نے کہا آپ سید ہیں؟ انہوں نے سید، کہا کوئی گواہ کہ آپ کا باپ دادا پردادا پردادا تو سید ہو؟ اس نے کہا جی گواہ موجود ہے، کہا لے کے اگلی پیشی، اگلی پیشی پر لے آئے، جج نے بلایا اور پوچھا یہ سید ہے؟ کہا یہ سید ہے۔ گواہ سے پوچھا سید ہے؟ پکی بات ہے؟ اس نے کہا جی پکی بات ہے یہ سید ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے سامنے بنا سید، میرے سامنے سید بنا ہے۔ بس وہ ہمارے نانا جی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سید گھر کے اندر کھانے لگے ہوئے، مہمان بیٹھے ہوئے، اس دور میں کہا کوئی خط، کوئی موبائل یا کوئی شے، نانا جی اٹھے تو اپنی خاندان سے ملنے کے لیے ادھر آ گئے، گھر میں جو ہی آ کر بیٹھے تو سارے ملے، نانا نانا نانا، تو ایک بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے اور پیروں میں گر گئے اور کہتے ہیں شاہ جی، پیر جی کہتے تھے ہم بھی اپنے ساتھ جب قبر پرست تھے تو لکھتے ہوتے تھے پیر زادہ سید طیب حسین زیدی، یہ پورا نام ہوتا تھا، جو بلاتا تھا ہمیں وہ بھی کہتا تھا پیر زادہ صاحب ادھر آؤ۔ ان پیروں نے جو بیڑا غرق کیا نا اسلام کا، کسی نے نہیں کیا۔ تو جو میزبان تھے، نانا کی اولاد، بیٹی اور وہ داماد، اور وہ سے کہے کیا ہوا آپ کو، اور وہ ایک ہی بات کہے پیر جی معاف کر دو۔ آخر انہوں نے کہا اچھا کھڑا تو ہونا، بیٹھ تو صحیح، ادھر سامنے بیٹھ کر کانپتے جا رہا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھرانہ ہے، نقوی خاندان آپ کا، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی اولاد ہے۔ میں ہوا کیا؟ بیٹے سے پوچھا، اولاد سے، کہا جی یہ ہماری بیٹی کا رشتہ آج طے ہونا ہے، تاریخ طے ہونی ہے۔ کیوں؟ کہ سید کی لڑکی کا نکاح کسی غیر سے ہو جائے، او ہو یہ تو ماتم ہو جائے گا۔ سادات بات کہیں اور نکل گئی، سید کا نکاح غیر سید سے، اور وہ تھا کون؟ نانا کہنے لگے اچھا اب خود ہی بتا دے میرے بچوں کو تو ہے کون؟ اس نے کہا ہم انڈیا کے فقیر ہیں، پاکستان بنا تو ہم سید یا علی حیدر، بس پکا سید۔ سید کے لیے کیا تھالٹی، کیا شجرہ نسب اور کیا اوپر دیکھنا، کہا چل جا، الٹے پیروں بھاگا پھر۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لو، کوئی یہ نہ کہے سید کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کی بیٹی زینب کی شادی اپنے غلام سے کر دی۔ ہمارے یہ رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں دوال میں، یہ پنڈی کے ساتھ، وہاں سید فوت ہو گئے بزرگ، مجھے فون آیا شاہ صاحب جنازہ پڑھانا ہے، میں پتہ نہیں کسی جلسے میں مصروف تھا، میں نے کہا فلاں شیخ کو کہیں، اس نے کہا جی کیسے سید کا جنازہ غیر سید پڑھائے؟ رشتہ تو رشتہ، جنازہ بھی غیر سید نہیں پڑھا سکتا۔ یہ سید کا ہے اللہ کے بعد زمین پر دوسری بڑی ہستی، یوں کہو گے لا الہ الا اللہ۔ میں پھر گیا ادھر سے بھاگا، پہنچا ٹائم پر،
کہ سید کا جنازہ غیر سید نہیں پڑھا سکتا. یہ سب بناوٹی باتیں، سب بناوٹی باتیں. ہمارے ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں میڈ ان پاکستان، مدینہ مکہ سے کوئی تعلق نہیں اس باتوں کا. تو بات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لما نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً بغدیر خم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر علی کو کھڑا کر دیا. فنادى له بالولایت، اور علی کی ولایت کا اعلان کیا. حبط جبریل علیہ هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم. یہ ساری بناوٹی حدیثیں. حافظ حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعف الاکثرون، اکثر محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے، بیکار، کوئی شے نہیں. ہاں شے کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات صحیح ہے بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذو الحجہ کو خطبہ دیا اور اس میں وصیت کی. کیا؟ نمبر 1 اللہ کے قرآن کو پکڑ لو. دیکھو ان کا تو قرآن ہی الگ ہے، وہ پتہ نہیں کتنے گز چوڑا، 60 گز چوڑا اور 100 گز لمبا، اور وہ ہے کہاں؟ وہ ایک امام ہے غائب، امام غائب، وہ غار میں لے کر غائب ہیں اور غائب ہی رہیں گے، قیامت آ جائے گی. وہ نہیں، اور یہ بیچارے رات کو جاتے ہیں پھر پرچیاں پھینکتے ہیں دریا میں اور کہتے ہیں شاہ جی اور آ بھی جا ماری گئی ایسی نسل ساڑیاں گزر گئی اور نکل بھی آ باہر. شاہ جی اندر کہنا میں نہیں آنا، میں ہے ہی نہیں کہ میں آوا کدھر ہوں، میں تو آئی. سبحان اللہ، یہ بات صحیح ہے. خطبہ دیا تھا اور اس میں بات کیا کہی تھی؟ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اللہ کے قرآن سے تمسک کرو. اور ہم تمسک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل اور اکمل ہے. نہ ہم حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ سور وردی، نہ بغیر وردی، کوئی شے نہیں. ہم وردی کے اندر ایک اللہ کے قرآن کے ساتھ تمسک کرتے ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے. دنیا کے کوئی امام آ جائے، سارے قرآن کا حافظ ہو، ساری تفاسیر کا حافظ ہو، سارے ذخیرہ احادیث کو یاد کر رکھا ہو، اقوال صحابہ یاد کر رکھے ہوں، سن لو پورا ان کا پہاڑ ہو اور وہ کہے میں یہ کہتا ہوں، ہمارا اہل حدیث بچہ جوان بوڑھا مرد عورت یہ جواب دیتا ہے نہیں، کہتا وہ ہے جو آسمان سے منزل ہے، وہ رب کا قرآن ہے اور محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغمبر علیہ السلام پر یہ جھوٹ، اصل بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑو. جو صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پکڑو. نمبر 2 اہل بیت کو پکڑو، اہل بیت کو پکڑو. اہل بیت کون ہے؟ پیغمبر کے گھر والیاں، سب سے ٹاپ پر وہ ہے. پھر وہ حضرات جن کو چادر میں لے کر پیغمبر نے فرمایا تھا میرے اہل بیت، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ اہل بیت ہے. تمسک کرو اسی اہل بیت میں سے جو علی ہے، سردار ہے ہمارا رضی اللہ تعالی. پیغمبر نے فرمایا علی جا اور جو قبر ایک بالی سے اوپر نظر آئے صاف کر دے، صاف کر دے، کوئی قبر اونچی نظر نہ آئے. اور ہم اللہ کے فضل سے اہل بیت کو پکڑے ہوئے، ان قبر پرستوں کے خلاف دن رات جہاد کر رہے، زبان سے، قلم سے ان کو سمجھا رہے کہ قبر پرستی شریعت میں حرام. یار لوگوں نے اس صحیح مسلم کی حدیث میں اضافہ کر دیا. کیا؟ نبی نے اونچی جگہ پر علی کا بستر لگایا، پھر علی کو کھڑا کیا،
پھر پکڑ لیا اور پھر کہا میرے بعد وسیع جو ہے، آپ نے ان کی اذان میں بھی سنا ہوا، یہ پڑوس میں اذان ہوتی ہے، علی وسیع اللہ، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، یہ پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ اذان میں. یہ جو وسیع ہے نا، وسیعت ولایت اللہ کے پیغمبر نے اس دن کی. پھر ابو بکر سے لے کر جتنے صحابہ تھے سب نے یہ حدیث چھپا لی، یہ نہیں بتلائی، سارے نعوذ باللہ خائن ہو گئے، سارے خائن ہو گئے اور علی کا حق چھین لیا. میں کہا کرتا ہوں وہ ہے نا ایک باغ فدق کہتے ہیں، جسے فدق کہتے ہیں، باغ ایک پیغمبر کا تھا خیبر کے اندر، وہ مانگنے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی اور ابو بکر نے نہ دیا. او دیکھو جی ظلم. میں کہا کرتا ہوں اچھا ابو بکر نے نہیں دیا جی، عمر نے وہ اس نے بھی نہیں، عثمان نے نہیں دیا. اچھا علی خلیفہ بنے؟ ہاں بنے، پہلے خلیفہ تھے جی پہلے، چلو 3 کے بعد بن گئے. وہ باغ تھا یا عمر ساتھ ہی قبر میں لے گیا تھا؟ غریب باغ تو ہے. جب علی کی خلافت آئی علی نے وہ باغ واپس لے لیا اور اپنے بچوں کو دیا. یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. غاصب ظالم کون؟ صحابہ. اور علی کی خلافت آئی، وہ باغ تھا، درخت لگے ہوئے تھے، زمین تھی، علی نے لے کر حسن حسین کو دے دی، اس نے نہیں دی تو پھر اس کو بھی شامل کرو گے نعوذ باللہ. علی کے بعد حسن خلیفہ بنے. باغ ایسے ہی بس لوگوں کے اندر بھی بڑا ظلم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عید کا دن. نبی نے تو بدر میں بھی خطبہ دیا، نبی نے احد میں خطبہ دیا، نبی نے خندق میں خطبہ دیا، نبی نے میدان عرفات میں خطبہ دیا. پھر سارے دنوں کو عید بنا لو، سارے دنوں کو نہ بس عید غدیر خون کے مقام پر روایتیں گھڑ لی. علی علی ہے، جو اس سے بغض رکھے وہ مسلمان نہیں. ایمان کی علامت ہے علی سے محبت. پیغمبر علیہ السلام کا داماد ہے، حسنین کریمین کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، تھوڑا مقام ہے علی کا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن انہیں یہ کہہ کر صحابہ پر گالیاں دینا اور ایک تیسری عید کھڑی کر لینا. آ رہا ہے یہ ربیع الاول بھی آ رہا ہے، ایک اور برادری بھی ہماری، ایک اور برادری بھی، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تم سے پیچھے، ہم کوئی تم سے پیچھے، ہماری بھی عید ہے، عید میلاد النبی. وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. اور سارے مسلمان کہیں گے واہ واہ کیا نبی سے محبت ہے. اور پوچھو آج کے دن 5 نمازوں میں سے کوئی ایک پڑھی ہے؟ اگر لوڑی کوئی نہیں، ایسی عاشق ہے، عاشق کا کوئی دین ہوتا ہے، عاشق کا کوئی دین ہوتا ہے. تو ملن سے پوچھا نا اینکر نے کتنی نمازیں ہیں، اس نے کہا چھوڑ ہم تو 24 گھنٹے نماز میں ہی ہوتے. ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے رہتے وہ 24 گھنٹے نماز میں ہوتے. سبحان اللہ. اور کہا اسید علی ملنگ ہے. ایک اور عید ہے وہی بات، بس پر بات ختم کر دوں گا. عید بابا شجاع الدین رافضیوں کی عید ہے، یہ بھی آ رہی ہے. یہ شجاع کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب کا قاتل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قاتل ہے ایرانی مجوسی. 9 ربیع الاول کو، یہ بھی یاد رکھیے گا، 8 ربیع الاول 12 کو دوسری پارٹی اور بہن بھائی وہ کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی وہابی تیری شامت آئی. واہ بھائی واہ کیا کمال ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی وہابی تیری شامت. وہ 9 ربیع الاول کو، آگے ان کی بہن ہے 12 ربیع الاول کو وہ آ جائے گی. وہ دونوں بہن بھائی عید منا رہے ہیں. ابو لولو فیروز مجوسی اس نے اپنے آقا کی شکایت لگائی
کہا کام زیادہ لیتا ہے اور مزدوری تنخواہ کم دیتا ہے. آپ نے دیکھا کام اور مزدوری، کہا بالکل ٹھیک، چل یار. مجھے غصہ آ گیا. آپ نے کہا اچھا جاتے جاتے ایک چکی بنا دے مجھے. کہنے لگا ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی. آپ نے صحابہ کو کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی. سمجھ گئے نا، عمر تھا رضی اللہ، لیکن ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ ابھی اس نے دھمکی دی تھی، ہاتھ نہیں ڈالا. تو وہ بابا اس نے پھر حملہ کیا اور فجر کی نماز میں خنجر مارے، عمر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالی. صحابہ نے جب پکڑا اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر. کوئی پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے تاریخ میں، لیکن ایرانیوں نے صحابہ کی دشمنی میں عید یہ اس کی قبر بنا رکھی ہے. شیعہ عالم ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کانا جماعت، کہ ایک جماعت کہتی ہے ان قتل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قد کان فی اليوم التاسع من شہر ربیع الاول، کہ 9 ربیع الاول کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قاتل نے شہید کیا. جس قاتل نے مارا والناس یسمونہ، اس کا نام عید بابا شجاع الدین. شجاع بڑا بہادر ہے، عمر کو شہید کر دیا. ایرانیوں نے یہ نام رکھا اور ہم ایرانیوں کے آگے اور پیچھے آئے شاہ جی سید پاک آل رسول آل علی سبحان اللہ. قبر کہاں ہے؟ اصل قبر کا تو پتہ ہی نہیں. قبر کہاں ہے؟ علامہ قرآنی حنفی وہ لکھتے ہیں ان فی بلاد العجم بلدا، عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے یسمى کاشان، اس کا نام کاشان ہے. فی غلاۃ الروافد، غلی شیعہ رافضی اس میں رہتے ہیں. لہم مزار عظیم معظم، بہت بڑا دربار ہے. یقولون، لوگ کہتے ہیں انہ قبر ابی لؤلؤتی قاتل عمر، یہ عمر کے قاتل ابی لؤلؤ مجوسی کی قبر. اس کی عید مناتے ہیں کون؟ رافضی. اور رافضی میرا یار نہ ہو تو پھر میری تو زندگی بیکار ہے. آئے ہائے. 9 ربیع الاول کو ایک اور عید، آخری عید، ایک اور عید، غار والوں کی عید، عید یوم الغار. 26 ذی الحجہ کو، یہ ساری تاریخیں یاد کر لیں. آپ کا دروازہ کھٹکے گا، شاہ جی کھیر لا لو. میں دیکھنا میٹھی میٹھی کھیر بڑی سوادی ہے، آن دو. وہ مولوی نے کوئی کہتے ہیں مرغی شرگی چوری کر کے ذبح کر لی، بعد میں سے خیال آیا کہ اوہ ہو تو حرام ہے. وہ بیوی کہتے ہیں شورا شورا آوے بوٹی نہ پائی. وہ جب ڈوئی ڈالتی تو ایک آدھی بوٹی آئی جاتی. وہ کہتے جیڑی آپ آن دیا وہ تو آن دو، وہ تو آن دے. یہ آپ آئے گی کھیرے آپ کے دروازے پر، میرے دروازے پر تو نہیں آتی. دور سے پتہ لگتا ہے وہابی کا دروازہ ہے، ادھر نہیں آتی. وہ کون سی ہے؟ 26 ذی الحجہ کو غالی رافضی عید مناتے. کیا کہ یہ غار والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی الحجہ کو غار میں پناہ لی تھی، عید کا دن. یہ تو ایسے بیوقوف ہے نا کلمے پڑھنے والوں کی اکثریت. وہ ہمیں تھے نا سعودیہ میں نوکری کرتے، وہ ایک جا رہا تھا جھنڈا پاکستانی، او بڑی ساری سائیکل، وہ ادھر آئے ادھر کدھر حج کرنے آیا عمرہ کر. انہوں نے کہا یہ سائیکل کی زیارت نہیں کی. کس کی سائیکل؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کے بعد 2 رکھتا، اللہ اکبر نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز سائیکل کی. آؤ 2 رکھتے. وہ ایک سعودی عرب والے کعبہ اور چائے چلتی ہے، بڑی بڑی چائے نکلوں میں 100 پیس. ایک کشیا، انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کی تھرموس کے بعد 2 رکھتا. دین ہے ان کا تو، اے دین ہمارے پاس ہے. اللہ کی قسم خالص قرآن ہے اور قرآن کی شرح خالص پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ. اس پر آ جائے. ان کا کہنا کیا ہے
کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر غار میں چھپے تھے. حافظ ذہبی فرماتے ہیں ھذا جہل و غلط، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں. کوئی تاریخ کے اندر نبی کی غار میں داخل ہونے کا نہ کسی کو دن پتا نہ تاریخ پتا. کمال ہے اسلام. اور ہم جون سا مرضی دن رکھ لو، جون سا مرضی دن بنا لو. 9 ربیع الاول کو یہ عید ہے. عباس کلی شیعہ لکھتا ہے ان ھذا یوم عید وہو من حیاد الاعیاد. چوٹی کی عید جو ہے سب سے بڑی، وہ بابا شجاع الدین جو عمر کا قاتل ہے اس دن یہ عید مناتے ہیں. جو عمر کا قاتل کے دن اس کی قتل کی خوشی میں عید منائے. مسلمانوں تمہیں اس کے گھر سے کچھ لینا چاہیے. سوچئے گا ذرا، باپ کی فکر دے رہا.